عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم مبارک دن ہم سے جدا ہوئے، بچوں کو تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو معصوم تھے، لیکن اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو والدین ہیں اللہ ان کو سب کی جمیل دے۔ لیکن بہت سے سوالات چھوڑ گیا، یہ واقعہ بہت سے کوشچن مارک چھوڑ گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، حادثات دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ حادثہ قدرتی تھا یا اس میں ہیومن نیگلیجنس تھی، اس میں لاپرواہی تھی، اس میں ریکلیسنس تھی، اس میں اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ سرکاری نوکری کے پیچھے تو ہم بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جب نوکری ملتی ہے پھر کیا ہم ڈیوٹی کرتے ہیں؟ جو وہاں انچارج تھے آن ڈیوٹی، جو ہسپتال کے ہیڈز ہیں، جو اس واقعے کے وہ ذمہ داران ہیں جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ ہسپتال میں کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں اس سے نپٹنا کیسے ہے، کیا صرف ایک دفعہ ہسپتال میں آگ بجھانے کا سامان نصب کر کے اس کے بعد چلے جانا اور پھر سالوں اس پہ کوئی پریکٹس نہ کرنا، اس کو ایکٹیو نہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ پانی موجود ہے بجھانے کے لیے نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف کیا کوئی توجہ دی گئی تھی؟ اس سے پہلے بھی اس ہسپتال میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، بہت سے وزرائے کرام آئے اور چلے گئے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جو وزیر اعظم کو ہٹانا تو آسان ہے لیکن ان کو ہٹانا مشکل ہے۔ پھر اور بھی ایک اچنبے کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، خیال میں وفاقی وزیر صحت صاحب کو بھی شاید علم نہیں تھا کہ اسی اسپتال کے اسی این آئی سی یو کے ایریا میں جولائی کے مہینے میں بھی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی آگ لگی تھی۔ اس کے بعد کیا حفاظتی تدابیر لیے گئے؟ جس طرح میرے محترم بڑے بھائی شعیب شاہین صاحب نے بات کی کہ ہاں عمران خان صاحب کو لا رہے تھے، 20-21 کی رات کو جب عمران خان صاحب کو لا رہے تھے، 1 اگست کو پیمزی کے سینئر کارڈیولوجسٹ نے جب عمران خان صاحب کے لیے پرسکرائب کیا کہ ان کو سی ٹی اینجیوگرافی کرائی جائے، کارڈیولوجی وارڈ کے اس کمرے میں اس ایریا میں وہ فیسلٹی ہی نہیں تھی، اور عمران خان صاحب کی وزٹ کے 2 دن بعد 22 اگست کو وزیر اعظم ہاؤس کی پریس ریلیز آتی ہے، میڈیا میں شیئر ہو چکا ہے سب کے ساتھ، کہ نوٹس لیا گیا کہ یہاں اینجیوگرافی کی سہولت کیوں نہیں ہے۔ یہاں 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پیمز کی انتظامیہ پہ 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیول پہ کیا نوٹس لیا جانا پڑے گا ایک ہسپتال کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ہسپتال کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، ضلعی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، سی ڈی اے کیا کر رہی ہے، فائر ایکسٹنگوشنگ سارا نظام ان کے نیچے آتا ہے، اور وزیر صحت وزارت صحت کیا کر رہی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم صاحب اسی کے لیے رہ گئے کہ نیچے آپ کا سب سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، آپ نوٹس پہ نوٹس لے رہے ہیں، اور اس نوٹس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو 2 سوال میں اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس کے لیول پہ کارڈیولوجی وارڈ کا نوٹس لیا گیا تو کیا اس ہسپتال نے اس نوٹس کے نتیجے میں باقی وارڈز کی بھی اس کی کنڈیشن چیک کی؟ کیا آپ نے چیک کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے یہ نوٹس لیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو لایا گیا اینجیوگرافی کے لیے، یا اینجیوگرافی کی فیسلٹی اس دن نہیں تھی تو ہم باقی وارڈز کو بھی چیک کر لیں، بچوں کے وارڈ کو بھی چیک کر لیں، جتنے بھی باقی وارڈز ہیں اس میں فائر ایکسٹنگوشن کا نظام ہے، اس میں آکسیجن کا نظام ہے، اس میں انکیوبیٹر کا نظام ہے، اس میں لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے زندگیاں بچانے کا نظام ہے، کیا آپ نے نوٹس لیا؟ نمبر 1، وہ جو کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس کے نوٹس پہ بنائی گئی اس کمیٹی کا ابھی تک نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سو رہے ہیں اس کے اوپر؟ یہ بابو کسی مرض کی دوا نہیں ہے، سب مرض کی جڑ یہ بابو ہیں۔ آپ نے ان بابوؤں کی غلطی کا اس کی انویسٹیگیشن کچھ اور بابوؤں کے ذمہ کی، اور ابھی یہ جو کل والا واقعہ ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی آپ اس کمیٹی سے کروا رہے ہیں جو آپ کے تنخواہ دار ہیں، سارے آپس میں ملے ہوئے رلے ہوئے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس سے نوٹس لیا گیا تو آپ نے ایکٹیو کیا باقی سارے وارڈز کو؟ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان تو ایک سابق وزیر اعظم،
وہ آیا, اس چیز کا نوٹس بھی لے لیا گیا, دیکھ لیا گیا کہ یہاں فیسلٹی نہیں تھی. عمران خان صاحب سے پہلے کتنے لوگ اس کارڈیالوجی وارڈ میں آئے ہوں گے؟ کیا وزیر اعظم کے لیول کے بندے کو لا کے اس کے بعد فیسلٹی دینی ہے؟ تو یہ باقی کیا اشراط الارض ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے. یہ جو آگ لگی تھی پچھلے مہینے اسی بچوں کے وارڈ میں, اس کے بعد کیا نوٹس لیا گیا؟ اس کے بعد کیا حفاظتی تدابیر کی گئی؟ اس کے بعد کیا پانی جو وہاں فیسلٹی پرووائڈڈ ہے, اگر آپ نے آگ بجھانی ہے صرف فائر ایکسٹنگوشر سے نہیں ہوگا, آپ کو باؤزرز چاہیے ہوتے ہیں, اس میں پانی ہوتا ہے, اویلیبل ہی نہیں تھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں, ایک انسان کو اپنی غفلت سے مارنا کیا پوری انسانیت کا قتل نہیں ہے؟ اس کا پرچہ کس پہ کٹے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا میاں صاحب وزیر اعظم کے طور پہ ایک نوٹس لے کے باقی میٹنگز میں بزی ہو جائیں گے؟ اور میں میڈیا سے, اپوزیشن سے, سول سوسائٹی سے, اخبار والوں سے, سب سے میں ایک سوال سب پاکستانیوں سے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ عید میلاد النبی کے دن ہم سے یہ جنت کے فرشتے اللہ نے چھین لیے, یہ اللہ کی ناراضگی کا اشارہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ راستے میں جا رہے تھے ایک دفعہ, اور ایک بچے کے ساتھ بیٹھ کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے ساتھ بیٹھ کے افسوس کیا کیونکہ اس بچے کی چڑیا فوت ہو گئی تھی, اور آج وہ بچے ہی ہم میں نہ رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے جان کے کیا ہے, میں یہ نہیں کہتا کوئی چاہتا تھا بچے مرے, لیکن جب آپ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور آپ غفلت کرتے ہیں تو اٹ اماؤنٹس ٹو ریکلیسنس, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے, آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں چلے جائیں گے, آپ معطل ہو جائیں گے, پھر بحال ہو جائیں گے. یہ میڈیا بھی 3-4 دن شور مچائے گا, ہم بھی شور مچائیں گے. غم تو ان کے گھروں میں ہے جن کے 4 سال بعد دعاؤں کے بعد بچے پیدا ہوئے. اس ماں کا پوچھیں جو اپنے بچے کو جلتا دیکھ بھی نہ سکی, اس کو ابھی تک لاش بھی نہ ملی. یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے انکوائری, میرے دونوں سینئرز بیٹھے ہیں, میرے سے سینئر وکلاء ہیں, پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں بابر صاحب. میں نے بھی اس پارلیمنٹ کی 12 دریوں میں اور ان سسٹم میں تھوڑا وقت گزارا ہے, اس پہ میں کوئی اعتماد نہیں. اکثر ہمارے ملک میں رجحان ہے کہ سٹنگ ججز کے نیچے کمیٹی بنائے, اس ججز کی کمیٹیوں کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ججز اپنا نہیں پوچھ سکتے, کسی اور کا کیا پوچھیں گے؟ جن 6 ججز نے ایک سوال اٹھایا تھا, وہ 6 ججز اب وہ ان کا بھی اب پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر کدھر پوسٹڈ ہیں. یہ پارلیمنٹیرین کے طور پر میں یہ کہتا ہوں, یہ پارلیمنٹ اپنی تنخواہ حلال کرے, اس کی ذمہ داری لے. ہم تو قائمہ کمیٹیوں میں نہیں ہیں. میں اپنی جماعت کو ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اس ایک ایشو پہ صحت کی قائمہ کمیٹی برائے جو قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے, اس میں ایک دن کے لیے جائیں اور ان سب کو وہاں لائن حاضر کریں, انکلوڈنگ ہیلتھ منسٹری, انکلوڈنگ سی ڈی ہیڈز, انکلوڈنگ پیمز انتظامیہ. یا اگر وہ نہیں کرتے تو میں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ جوائنٹ ایک کمیٹی بنائیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کی, اور اس کو پارلیمنٹ کی سطح پہ انویسٹیگیٹ کریں.